غض بصر کا اللہ نے حکم نازل کر. آپ بتاؤ بابا کبھی اپنے بچوں کی جو پسندیدہ چیز ہو یا فائدے والی چیز ہو اس کو منع کرے گا؟ تو ربا سے بڑھ کر کون ہے؟ اگر اس عمل میں کوئی فائدہ ہوتا تو ربا حرام کرتے اسے، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو فرماتے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا فرماتے. تو فرمایا کہ عقل بڑی نعمت ہے، دوستوں نامحرم کو دیکھ کر پاگل نہ بنو، عقل رہے گی تو سب کچھ ہے، ورنہ پاگل کو نہیں دیکھتے ہو کہ وہ گندی نالی میں پیشاب پی لیتا ہے، پخانہ کھاتا ہے، تو حسینوں کو دیکھنے سے عقل خراب ہو جائے گی اور پیشاب پخانے کی جگہیں اس کو محبوب معلوم ہوں گی. اگر نظر سے نظر مل گئی تو پاگل ہو جاؤ گے. فرمایا نظر سے نظر جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا؟ نظر سے نظر جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انتہائی نفرت کی جگہ، پیشاب پخانے کی جگہ عزیز تر ہو جائے گی. بس اس لیے بتا دیا کہ قبل اس کے منہ کالا ہو، قبل اس کے کہ کوئی گھر سے بھاگے، قبل اس کے کہ نامحرم سے باتیں کریں، قبل اس کے کہ حرام اس میں مبتلا ہو جائے، بس نظر ہی خراب مت کرو ورنہ پیشاب پخانے کے مقام میں جانا پڑے گا. اللہ کے لیے اختر کی بات مانو، اپنی جانوں پر رحم کرو اور دوسروں پر بھی رحم کرو، کیونکہ جو آدمی خود بچے گا، جملہ سننا، جو آدمی خود بچے گا وہ بچائے گا بھی. جو آدمی خود بچے گا، اللہ معاف فرمائے شادی ہو گئی نا، اب کیا ہے، لیکن اللہ بچائے کتنی عورتیں شادی شدہ بچوں کی مائیں، بچوں کے آنسو بھی نہیں دیکھے، شوہر کی تڑپ بھی نہیں، ماں باپ کی عزت بھی نہیں، بچے دودھ پیتے بچوں کی بھی فکر نہیں. یہ ایسا حرام جادو ہے یہ. حلال جادو اب کہاں سے؟ اب حلال جادو کبھی حلال ہوتا ہے؟ سحر حلال فرمایا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی ایسا بیان جس سے دل اور روح مست ہو جائے، یہ مراد ہے یہاں سے. جادو کبھی حلال تھوڑی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. یہاں یہ مراد ہے کہ ایسا بیان جو ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے. اور جب نظر خراب ہوئی، نیک بیوی نے نہیں سوچا، نیک بیویوں نے نہیں سوچا کہ انجام اس کا کیا ہے. اور حلال نعمت کو ایک بات یاد رکھنا، آپ میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ حرام جو چیز ہے نا اس میں شیطان مسمرزم کر دیتا ہے، جادو کر دیتا ہے، ہپنوٹائز کر دیتا ہے. اس کو حلال کی طرف فکر نہیں ہوگی، حرام کے اندر پاگل ہو جائے گا وہ. آپ کو درجنوں واقعات تو میں بھی سنا سکتا ہوں. شادی شدہ جوان بیٹیوں کے باپ بیٹیوں کا رونا نہیں دیکھا، ان کے رشتوں کی فکر نہیں کی، خود لڑکیوں میں اور پی اے میں اور پتہ نہیں کیا کیا گھسے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، مال میں کوئی کام نہیں ہوتا، 3-3 4-4 گھنٹے لڑکیوں سے مستیاں، سیلز گرل کے ساتھ. کس کی بیٹیاں ہیں یہ؟ میری آپ کی تو بیٹیاں ہیں. ہمیں حیا ہی نہیں ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں جینس پینٹ شرٹ پہن کے نام میرا مردوں کی چمچا گیریاں کر رہی ہیں. تمہارا باپ اور ماں تمہیں پیسے دے کہ بیٹا تو ہماری خدمت کر، جو تمہیں 20,000 وہاں مل رہے ہم تمہیں 20,000 دیں گے، خدا کے واسطے گھر سے نہ نکل، مانے گی ہی نہیں. اس کو بھی تو حرام مزہ لگا ہوا ہے. اگر بات دل میں اتر جائے نا، آنسو نہیں رکیں گے. اللہ فرمانے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. آپ ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان والی بیویوں سے فرمائیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ سیلز گرل ہو یا کاؤنٹر گرل ہو یا ایروسٹریس ہو یا جو بھی جس دفتر میں کام کر رہی ہے، بے پردہ بے حیا کتنی نظریں دن میں حرام ہو رہی ہے. اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما بہت ان الرحمہ، اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اور اے اللہ دور لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. ایک بے پردہ عورت یہاں سے نکل کے کلفٹن جائے، 50 مردوں نے دیکھا، ہر مرد کو نبی کی ایک بد دعا لگے گی، اللہ سے لعنت کی دوری کی ایک بد دعا لگے گی، اس عورت کو 50 بد دعائیں لگیں گی. کہاں بچے گی؟ کہاں سے گھر میں سکون ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد کو دیوس فرمایا جو اپنی بہن بہو بیٹی کو نامحرم سے ملائے اور نامحرم آ رہے ہیں اس کو کوئی فکر نہ ہو. ماموں کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، دیور ہے، داماد ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عذاب ہے عذاب نامحرم کے ساتھ پڑھنا. تم نے جینس پینٹ پہن لی تو کیا ہے؟ دانت میرا مسئلہ ہو گیا تھا، میرے دوست ڈینٹسٹ ہیں، الحمدللہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، جوان ہیں الحمدللہ عورتوں کو نہیں دیکھتے. تب میں اللہ سے راضی ہوں، جو مل رہا ہے میں اس سے راضی ہوں، چٹنی روٹی کھاؤں گا لیکن اس تباہی کی طرف نہیں جاؤں گا. بہرحال تو ایک یونیورسٹی میں مجھے جانا پڑا، مسئلہ تھا کچھ کا. شیخ میں اس میں معذور ہوں، میں رسک نہیں لے سکتا، پہلے ہی شیخ کی وجہ سے ہاتھ میں ڈھیلے ہوتے ہیں. پھر یہ داڑھ کا نکالنا، نام نہیں لوں گا، پتا تو ہوگا سب کو. یونیورسٹی میں مجھے لے گئے، وہاں ان کا جو ڈینٹل ڈپارٹمنٹ تھا تو پہلے سے ہی سب نے الرٹ کر دیا، مجھے خیال رکھنا، ظاہری بات ہے.
پہنچ تو گئے، اس وقت رش کم تھی. جب ٹریٹمنٹ کے بعد میں باہر نکلا ہوں نا، نظریں آدمی نیچے ہی کر سکتا ہے نا، اور کہاں کرے گا؟ اوپر کرے گا مرے گا، ادھر دیکھے گا مرے گا، ادھر دیکھے گا مرے گا، اوپر دیکھے گا مرے گا. نظریں تو نیچی ہوں گی نا. بس میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ برطانیہ کے کسی ایئرپورٹ پہ بے حیاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کا اندازہ ہو رہا ہے. میں وہ کس طرح سمجھاؤں؟ میرا دیکھنا بھی تو حرام ہے نا. اگر فرض کریں کہ ایک آدمی نظر جھکا کر جا رہا ہے اور دل حرام کی طرف مبتلا ہے تو یہ بھی دھوکہ ہے. یا نظر کی حفاظت ہے، دل میں گندے خیالات ابھی نہیں آ رہے، لیکن توجہ اس طرف ہے کہ کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہے. یہ بھی بدماشی ہے، گناہ ہے یہ بھی، کیونکہ دل اس طرف دماغ اس طرف متوجہ ہے. لیکن آج دن تک کئی مہینے ہو گئے، میں بھلا نہیں سکتا کہ ہماری بیٹیاں کتنی بے حیا ہو گئی ہیں، کتنا مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گی. قرآن پاک حدیث پاک کے خلاف سکون ملے گا؟ جتنی دنیا میں مسلمان عورتیں ہو رہی ہیں، ایک کتاب آئی ہے ریسرچ کی، میں نے نہیں پڑھی، مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے، نہ آپ کو پڑھنے کی اجازت دوں گا. جس نے پڑھا ہے اس نے بتایا کہ 80% جو عورتیں مسلمان ہوئی ہیں دو وجہ سے. سنو، اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں شرم کرو جو بے پردہ گھومتی ہو اور مردوں کی جوتے، ماں باپ کی خدمت کا تمہیں فرصت نہیں ہے اور نامحرموں کی جوتے پالش کر کے چاٹ رہی ہو. حجو آ رہا ہے، ویلکم، آئیے پلیز، یہ شرم نہیں آتی؟ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ بیٹی صبح جا رہی ہے، رات کو 12 بجے ڈپارٹمنٹل اسٹور بند کر کے پھر آ رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے سارا دن اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. 80% عورتیں جو کافرہ سے مسلمان ہوئی ہیں دو وجہ سے. پردہ، گھر میں بیٹھ کر راج کرنا. پردہ، گھر میں بیٹھ کر راج کرنا. آج بیٹیوں کی ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ پاگل ہو گئے. ہم لوگ بس دماغ میں ایک کہ میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے گی. ارے بیوقوف، کس قیمت پہ بنے گی یہ تو سوچ. انجینئر بنے گی، MBA کرے گی، PhD کرے گی، MS کرے گی. بیچتے نہیں آ رہے، 40 سال ہو گئے. کیونکہ بڑے بہرحال جو بھی کسی ملک میں مسلمان عورت کسی جگہ ہے، پتہ نہیں کتنا اماؤنٹ مل رہا ہے، ہینڈسم اماؤنٹ مل رہا ہے. رشتہ آتا ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، ڈاکٹر ہے اچار ڈالیں، یہ انجینئر ہے اچار ڈالیں، یہ اس کی تنخواہ جو ہے اتنی ہے، میری تنخواہ اتنی ہے. 40 سال سے اوپر ہو گئے، شادی نہیں کر رہی، کافروں کی خدمت کر رہی ہے، شادی نہیں کر رہی. ایک تھوڑی ہمارے پاس ایسی رپورٹنگ ہے، کئی ہماری بہو بیٹیاں ہیں. ابھی برونائی کے دوست آئے تھے ڈاکٹر، تو ایسے پوچھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں. اس نے کہا برٹش رول چلتا ہے اور میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں، سنیں اور روئیں. میں تو رو ہی رہا ہوں، آپ لوگ بھی روئیں. کہ شادی کے دوسرے مہینے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، شادی کے دوسرے مہینے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا برٹش قانون، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو بس. نعوذ باللہ. تو ہمارے پر جو عذاب آ جائے کم ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں عذاب آئے گا، ہماری بھی حرکتیں ایسی ہی ہیں. ارے مشورہ تو کرو. ہماری ماں کیا پڑھی تھی؟ دستخط بھی نہیں کرنے آتے تھے. پھر دادی نانی کا کیا ہوگا آپ سوچو. ہمارے گھر کے جو آپ کے گھر کی ہماری خواتین، ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پڑھی ہوئی ہیں وہ. ایک بوڑھا آدمی مسجد اشرف میں عصر کے بعد میں معمولات پورے کر رہا تھا. اس وقت شیخ کے نزدیک نہیں آنا چاہیے سوائے ایمرجنسی کے. اور پھر جہاں شیخ کے پیچھے 10 لوگ اجازت یافتہ بیٹھے ہوں ان سے مشورہ کر لو. تو وہ بوڑھے آئے، کہا ایمرجنسی ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ کیا میری بیٹی کا رشتہ کرا دیں. یہ جو کہتے ہیں نا پڑھی لکھے کے رشتے آتے ہیں، جاؤ پرسنٹیج نکالو، جا کر دیکھ لیتا ہوں کیا پرسنٹیج آتی ہے. نوجوان بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہم کوئی رشتہ نہیں لگاتے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. شیخ کو اچھا رشتہ چاہیے اس لڑکی کا جس نے کالج کی شکل بھی نہ دیکھی ہو. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، چاہے اللہ کے گھر میں نہ بھی ہوں، جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں. تو میں نے بیٹھا، سفید داڑھی، نماز کا نشان، ٹخنا کھلا ہوا، ایسے ہماری بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، دوپٹے نہیں ہیں، رسی ڈلی ہوئی ہے گھر میں. فجر سے پہلے ہی پوائنٹ کی بس یا جو بھی ہوتے ہیں پک اینڈ ڈراپ والے، وہ ماں باہر کھڑی ہوئی ہے، بیٹی باہر کھڑی ہوئی ہے، دوپٹہ تک سر پر نہیں ہے، بال عورتوں کا سطر ہے، جوان بیٹیاں گلے میں رسی ڈال کر کھڑی ہوئی ہیں. رشتے تو آسمان پہ بنتے ہیں، رزاق تو وہ ہے، مشکل کشا تو وہ ہے. بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، نماز کا نشان، بیٹھے بتائیے کہ بیٹی کا رشتہ چاہیے، بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ایسا کہ انتظام نہیں ہے. ان کا چہرہ ایسا رونے جیسا ہو گیا.
دل میں آیا، میں نے کہا آپ بتا دیں کیا آپ کی بیٹی عالمہ ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ گھر میں بیٹھتی ہوگی، جو حلیہ دیکھا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے پھر؟ تو کوئی ڈگری کا نام لیا جس کا کالج مجھے پتا ہے کہ بے حیائی میں مشہور ہے۔ تو میں نے کہا وہاں تو مرد ساتھ پڑھتے ہیں اور تو یہ معاملہ ہے۔ کہا کیا کریں مجبوری ہے۔ میں نے کیا مجبوری ہے بھائی؟ اس ڈگری کا رشتہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، کتنے رشتے آ رہے ہیں، اور آپ کمال کرتے ہیں، شرعی داڑھی، آپ دین کی سمجھ، آپ بیٹی کو کالج میں پڑھا رہے ہیں۔ اب سنیں، ابھی رشتہ نہیں آیا، کہتے ہیں کہ دیکھیں نا اگر داماد کا انتقال ہو گیا، ابھی داماد کا تو پتہ بھی نہیں ہے، پہلے ہی مار دیا، کہ دیکھیں نا اگر داماد کا انتقال ہو گیا گھر کیسے چلے گا؟ آپ کا میرا گھر کیسے چل رہا ہے بھائی؟ آپ کا میرا گھر کیسے چل رہا ہے؟ یہ جو ہماری مسجد اشرف بنی ہے اور جو سامنے جامعہ بنا ہے، اور گلشن اقبال حاجی احمد دین صاحب تھے یہاں، ٹھیکیدار کانٹریکٹر، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے فیروز بھائی، فیروز نہیں، فیروز بھائی میں تو ادھر آیا تھا مزدور بن کے، پھر میں نے 2000 روپے جمع کر کے سٹرنگ لی، سٹرنگ۔ سورہ جمعہ کی تفسیر تو دیکھیں، رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ اب جو زور لگانا ہے زور لگائے، حدیث پاک ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو سٹرنگ تو کب پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، کورنگی میں ان کا گودام تھا، میرے کسی دوست کی ضرورت تھی، ہم گئے تھے دیکھنے کے لیے، ایک گودام نہیں تھا، 8-10 گودام تھے۔ کتنی مالیت کے ہوں گے؟ 12 انجینئر اس کے پاس کام کرتے تھے، اور وہ کس طرح لکھتا تھا میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنا لکھنا آ گیا تھا کہ حاجی احمد دین بقلم خود، کبھی بقلم خود لکھنا ہوتا ہے، بقلم خود، اور مجھ سے کہا میں شرماؤں کیوں؟ حاجی میں تو انگوٹھا ٹیک ہوں، یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنا پڑھے ہوئے تھے، سارے دنیا کے پڑھے لکھے، سارے دنیا کے امام ابو حنیفہ، اگر ساری دنیا امام ابو حنیفہ سے بڑھ جائے، ساری دنیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ جائے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ لیں، ڈگریاں ایک طرف رکھ لیں، جو بھی رکھنا ہے رکھ لیں، آخری دن کا چند گھنٹے کا صحابی ایک پلڑے میں رکھ دیں، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان گناہوں سے کمزور ہے، تو مفہوم ہے کہ جو اللہ سے جیسا گمان رکھے گا ویسا معاملہ اس کا ہوگا۔ میں نے بوڑھے بابا سے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے ناراضگی کا اظہار کیا، میں نے کہا ابھی آپ کا رشتہ بھی نہیں آیا، اگر دونوں میاں بیوی بھر جائے، ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، پھر بچوں کو کون پالے گا؟ آپ کا اللہ پر یہی ایمان ہے اپنی بیٹی کو، ہماری بیٹی، یہ بھی میں نے کہا کہ ہماری بیٹی نوکری کرے گی، ہماری بیٹی کی کمائی ہم کھائیں گے، نعوذ باللہ۔ جتنا عالم اسلام پر عذاب آ رہا ہے، اس دن جمعے کے دن حدیث پاک پڑھ کے سنائی کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے برائی کرنے کی، ہم ٹھیک ہو جائیں اللہ ان کے دل کو بدل دیں گے۔ 2-3 احادیث مبارکہ جمعے کو اس معاملے میں پڑھی تھی، تو فرمایا اب یہ دیکھیں نا گناہ ہر سڑک پر ہے، بھائی آپ لوگ کچھ جواب دو نا دوستوں، ہر سڑک پر یہ گناہ ہے، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں یہ گناہ ہے، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹاپ پر یہ گناہ ہے، مارکیٹ میں یہ گناہ ہے، مال میں یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جگہ جگہ لعنت برس رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ ایک بیماری ختم کرو دوسری آ جاتی ہے۔ کل حافظ ڈاکٹر شفقت آج اثر پر بتا رہے تھے کچھ میڈیکل کا کہ کس طرح دواؤں کا کیا مسئلہ ہے آج کل، ایسی بیماریاں جو آپ نے ہم نے سنی نہیں ہوگی، جا کر قیامت کی نشانیوں میں دیکھ لیں۔ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسی بیماریاں آ رہی ہیں اور آئیں گی کہ ڈاکٹر بھی عاجز ہو جائیں گے۔ آج تک تو اتنی ریسرچ کی ہے دنیا نے، مجھے کینسر کا سبب کوئی بتا دے کیا ہے، تاکہ سب جگہ اعلان ہو جائے کہ یہ چیزوں سے آپ بچیں، کینسر سے بچے رہیں گے، بتاؤ کیا ہے؟ گردے کا اچانک فیل ہو جاتے ہیں، فلٹر پلانٹ جھڑ جاتا ہے، وہ رسیاں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے گردوں کا، گردے فیل، اس کے لیے کوئی بتائے کہ وہ گردے بچانے کا کیا شروع سے سسٹم بنایا جائے۔ اور بھی چکن گونیا آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کیا آیا تھا، وہ بیماریاں، یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ نام کہاں سے آ گئے ان کو جو سمجھ میں نہیں آتا؟ چکن گونیا کوئی نام ہے، اس میں مرغی کا کیا واسطہ بیچ میں بھائی؟ ہے نام کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ۔ اور پھر میرا کیا حال ہے؟ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ گھر سے، ان کے گھر میں نہیں ہے، مثال بتا رہا ہوں کہ یہ گھر سے کیبل نکال لیں، اس کی بیٹیاں گھر بیٹھ جائیں، اس کی بیوی گھر بیٹھ جائے، میں بھی، اب وہ گھومتے گھومتے پھر باری میرے پر ہی آ جاتی ہے۔ اسی طرح باری گھومتی رہتی ہے، مرتے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ جانا ہے اس کا انتظام کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے ابھی اس وقت کتنے انجینئر اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے،
ان کو کوئی منع ہے کاروبار کا، نوکری کا، ڈگریوں کا؟ ادھر بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر انجینئر، ادھر بھی ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر عدنان آئی اسپیشلسٹ سامنے بیٹھا ہے. جب اللہ نے ملاقات کرائی آغا خان سے ریزائن دے دیا انہوں نے کہ بھائی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا ایسے بے حیائی کا لباس اور اتنا کانٹیکٹ قریب قریب اور ایسے پرفیوم لگے ہوئے، میرا ایمان تباہ ہونے کا خطرہ ہے. ریزائن کر دیا. کون ریزائن کرتا ہے آغا خان سے؟ صرف اس وجہ سے. بھائی کوئی مریض آتی ہے چلو وہ الگ بات ہے، مرد ساتھ بیٹھا ہے وہ نہیں، ان کو تو بدماشی میں تنہائی چاہیے کہ تنہائی تو مجھے مار دے گی. اور اتنا قریب کے سانس تک کے وہ ہوتا ہے. اور ابھی ایک خاتون کی آنکھوں کی سرجری تھی تو ڈاکٹر عدنان میاں نے کہا کہ شیخ یہ 2-3 عورتیں تو ہیں آئی اسپیشلسٹ میں لیکن سرجری ان کی صحیح نہیں ہے. اور ایسا ماشاءاللہ اللہ ان کو اور درجات بلند فرمائے، کتنا دین کی سمجھ اور فکر. مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ وہ ابھی MBA کر رہے ہیں تاکہ اس لائن کو ہی میں چھوڑ دوں. وہ بھی زبردستی. میں نے کہا کہ بھائی ایسے جو ہو رہا ہے اس کو ختم مت کرو ورنہ کمائی وغیرہ بھی تو بیوی بچے ہیں اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے. بالکل تیار تھے بس چھوڑ. میں نے کہا بھائی تمہارا کہنا مانو، یہ بھی اور دوسرے ڈینٹسٹ ڈاکٹر دونوں MBA کر رہے ہیں. بہرحال کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پیٹ ہے، منع نہیں ہے. اب آپ کو جب رزق وہاں سے مل رہا ہے تو آپ اس کی ضد کیوں کر رہے ہو جہاں خطرہ ہے؟ بہرحال اس کا تو الگ کوئی داستان ہے، کئی بیانات ہمارے ویب سائٹ پہ مل جائیں گے انشاءاللہ. ایمان تازہ ہو جائے گا. بار بار احادیث مبارکہ کے وہ ہیں. تو پھر ایک دن میرے پاس آئے کہ وہ آغا خان والوں نے دوبارہ مجھے کانٹیکٹ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے یہ ہمیں بتاؤ، تمہاری تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، گاڑی اور یہ. تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا ان سے کہہ دو میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں لڑکیوں کو نہیں دیکھوں گا. وہ اتنا ہنسے کا یہ کہاں مانیں گے کہ میں لڑکیوں کو نہیں دیکھوں گا. بہرحال اللہ کے کرم سے کہا مجھے نہیں آنا. بھائی چلو ایک کلینک ہے وہاں پر وہ احتیاط ہو رہی ہے، ساتھ بھی کوئی ساتھی آ کر بیٹھ رہا ہے، تنہائی نہیں ہو رہی ہے، شور کو بلا رہے ہیں، چلو وہ بھی ڈر تو لگے گا کہ میرے سر پر کوئی کھڑا ہوا ہے. اور وہاں جتنا زیادہ ننگی ہو اتنا زیادہ ان کو سمجھ میں آتا ہے نعوذ باللہ. اور ہماری بیٹیاں ہیں نا بھائی، اور کسی کی تو نہیں ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، بوڑھی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، کھال کھچوا کر ایکشن مار کے مٹک کے کتنا بڑا عذاب ہے اس کا. ابھی تو صرف نظر کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے قرآن پاک اور حدیث پاک سے، پھر آگے زبان، آگے کان، آگے جسم، آگے بے حیائی، زنا کے قریب جانے کو اللہ نے منع فرمایا ہے. اور یہ آنکھوں کو حرام اس لیے کرایا نامحرم کو دیکھنا تاکہ حرام کا راستہ نہ کھلے، جو آج عصر کے بعد اس پر بیان ہوا تھا. www.hazratfirozmemon.org